ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم کلاس 5 کی جنرل سائنس کے چیپٹر نمبر 4 جو کہ انوائرمنٹل پولیوشن کا پارٹ نمبر 3 کریں گے۔ انوائرمنٹل پولیوشن یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس سے ایک لانگ کوسچن آتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ گرین ہاؤس از اے ہاؤس میڈ آف ٹرانسپیرنٹ مٹیریل۔ گرین ہاؤس ایک ایسا گھر ہے جو کہ ایک شفاف مٹیریل سے یا شفاف چیز سے بنایا جاتا ہے، جیسے شیشہ۔ ایک پلین شیشہ ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، اس سے بنایا جاتا ہے۔ پیپل گرو ویجیٹیبلس اینڈ فلاورس ان اٹ۔ لوگ اس میں سبزیاں اور پھول اگاتے ہیں۔ دا گرین ہاؤس ریمینس ہاٹ ان سائڈ ایون ان دا ونٹر سیزن۔ گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں بھی گرم رہتا ہے اندر سے۔ دا سن ریز انٹر ان دا گرین ہاؤس پاسنگ تھرو دا اٹس گلاس اینڈ پروڈیوسز ہیٹ۔ جو سورج کی شعاعیں وہ اس کے شیشے سے اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کو اور گرمی یا اندر اس کا جو درجہ حرارت ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں۔ دس ہیٹ کین ناٹ گو آؤٹ آف دا گلاس آف گرین ہاؤس اینڈ دا انر ایٹماسفیئر ریمینس ہاٹ۔ یہ جو حرارت ہے یا یہ جو گرمی ہے یہ شیشے سے باہر نہیں جا سکتی، گرین ہاؤس کے شیشے سے باہر نہیں جا سکتی، اور اسی وجہ سے اندر کا ماحول یا موسم گرم رہتا ہے۔ آگے کہتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ادر گیسز پریزنٹ ان آور انوائرمنٹ ورک لائک دا گیسز آف گرین ہاؤس۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں جو کہ ماحول میں موجود ہوتی ہیں یہ گرین ہاؤس گیسوں کا جیسا کام کرتی ہیں۔ ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں، دس الاؤز دا سن لائٹ ٹو ریچ دا ارتھ۔ یہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں، بٹ ڈز ناٹ الاؤ ٹو لیو دا ہیٹ آف دا ارتھ۔ لیکن یہ زمین کی حرارت کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ دس پروسیس کالڈ گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ڈیو ٹو دس آور ارتھ ریمینس ہاٹ۔ اسی کی وجہ سے ہماری زمین کیا رہتی ہے؟ گرم رہتی ہے۔ وین فاسل فیول از برن، جب فاضل مادے جو ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ادر گرین ہاؤس گیسز آر انکریز۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گرین ہاؤس گیسیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ دس ریزلٹ ان دا انکریز آف ٹیمپریچر آف دا ارتھ، جو کہ نتیجتاً زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتا ہے۔ اٹ از کالڈ گلوبل وارمنگ۔ اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ دا کلائمیٹ آف دا ورلڈ از چینجنگ ڈیو ٹو سچ ریزنس۔ زمین کی یا دنیا کی جو آب و ہوا ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بدل رہی ہے۔ دا میلٹنگ آف آئس فرام نارتھ پول اینڈ ساؤتھ پول از انکریزنگ دا لیول آف سی واٹر۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی سے جو برف پگھل رہی ہے وہ بھی سمندروں کا جو واٹر لیول ہے، سمندروں کا جو لیول ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے۔ اٹ از کازنگ دا اکرنس آف مور رینس اینڈ فلڈ۔ یہی زیادہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ بنتی ہے۔ If this process continues, then the coastal areas and Iceland may disappear in the sea۔ اگر یہی عمل جاری رہا تو جو ساحلی علاقے ہیں اور جو ہمارے آئس لینڈ ہیں وہ سمندروں میں ڈوب جائیں گے۔ اسی پیج پر ہمارے پاس دو انفارمیشن ہے فار یور انفارمیشن۔ آور ایٹماسفیئر موسٹلی کنسسٹ آف نائٹروجن اینڈ آکسیجن۔ ہمارا ماحول، ہماری آب و ہوا، ایٹماسفیئر زیادہ تر نائٹروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹروجن آکسائڈ، اوزون اینڈ واٹر ویپر آر آلسو پریزنٹ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹروجن آکسائڈ اور اوزون اور پانی کے بخارات موجود ہوتے ہیں۔ دیز آر کالڈ گرین ہاؤس گیسز۔ انہیں گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں، کوئلہ، کروڈ آئل اینڈ نیچرل گیس آر آل کنسیڈرڈ فاسل فیول۔ اچھا جی، دے آر فارمڈ فرام دا بریڈ ریمینس
of the plants and animals that lived million of years ago on the earth. क्रूड ऑयल, कोयला और कुदरती गैस क्या है, इनको फॉसिल फ्यूल तस्वर किया जाता है क्योंकि ये हज़ारों सालों से, लाखों सालों से ज़मीन पर लाखों साल पहले ज़मीन में दब जाने वाले पौधों, जानवरों से की बाक़ियात शुमार की जाती हैं, उनसे बनता है।